اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلدی لائف سٹائل چینل آفیشیل آن یوٹیوب میں ہومیو ڈاکٹر خالد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے خیر آفیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ پہ اپنے رحمت نازل فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم الہی آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی درخواست ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا لائک کریں، سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو یاد سے دبا دیں، کمنٹس کریں، سجیشن دیں تاکہ آپ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھ سکیں اور آپ کی رائے میری ویڈیو کو کامیاب بنا سکے۔ شکریہ۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج ہم بات کریں گے امیونٹی بوسٹر میڈیسن اینڈ فوڈز، یعنی قوت مدافعت کو بڑھانے والی میڈیسن اور غذا کے بارے میں۔ ناظرین، ابتدائی معلومات میں ایسے ہے کہ قدرت نے انسانی، حیوان، چرند پرند میں قوت مدافعت شروع سے رکھی ہے۔ قوت مدافعت کی صلاحیت مختلف بیماریوں کے خلاف اپنا مؤثر کردار ادا کرتی رہتی ہے۔ اگر قوت مدافعت کمزور ہو تو مختلف بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں۔ اس غرض سے قوت مدافعت کو بہتر و مؤثر بنانے کے لیے مختلف ادویات اور طبی ٹوٹکے استعمال کرتے رہتے ہیں، مگر ترقی کے اس دور میں جب وقت اور ریسرچ نے ہر چیز میں جان ڈال دی ہے، میڈیکل میں انقلاب سا آ گیا ہے۔ بہت سے ادارے جو میڈیکل کے ساتھ منسلک ہیں وہ اپنی محنت اور جدید تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ادویات بنا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کی شروع سے ترجیح رہی ہے وہ مختلف بیماریوں کے خلاف مؤثر میڈیسن بنائیں اور اپنی زندگی اس پر صرف کر کے مکالمے لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آگاہی آتی رہتی ہے۔ میڈیا کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اپنا کردار ادا کر کے میڈیسن کے لیکچرز اور پروگرام کے بارے میں بتاتا ہے۔ بہت سی ادویات قوت مدافعت کو بڑھانے میں مؤثر ہیں، لیکن غذا کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، مشرق وسطیٰ، حتیٰ کہ دنیا کا کوئی ملک اپنی غذائی ضرورت کے مطابق پوری کرنے کے لیے اس سے زائد فائدہ اٹھانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مارکیٹ میں مختلف غذائی عناصر دستیاب ہیں۔ ان میں سبزیاں، گوشت، خشک میوہ جات اور مختلف ضروری اجزاء سے بھرپور کولڈ ڈرنکس، جن کو مختلف فروٹس کی خالص اجزاء سے تیار کیا گیا ہے، دنیا بھر میں پھیلا دیا گیا ہے تاکہ ہر فرد اس سے فائدہ اٹھائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر خاص و عام کو اس کی اہمیت اور ضرورت زندگی میں کردار کا پتہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، بہت سارے لوگ قوت مدافعت کے بارے میں نہیں جانتے قوت مدافعت کیا ہے اور قوت مدافعت کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے۔ قوت مدافعت کے بارے میں سب سے بڑا جو اہم عنصر یہی ہے کہ آپ اپنی غذا کو اچھے طریقے سے مینٹین کر کے کھائیں، استعمال کریں اور اپنی ضروریات زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں تاکہ آپ کی قوت مدافعت بھرپور طریقے سے بڑھتی رہے اور مختلف بیماریوں کے خلاف آپ اس میں جنگ لڑ سکیں۔ آپ بخار ہی کو لے لیں، اگر آپ کی قوت مدافعت کمزور ہوگی تو بخار ایک دم آپ کو لگ جائے گا۔ سردی، گرمی، نزلہ، زکام، بخار آپ پر فوری اٹیک کرتا رہتا ہے۔ قوت مدافعت کی کمزوری کی وجہ سے یہ فوراً آپ کو اس وبا میں مبتلا کر دے گا، لیکن اگر آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی تو آپ کو یہ بیماری کچھ نہیں کہے گی، بلکہ آپ کی قوت مدافعت ان تمام بیماریوں میں آپ کو اتنا مضبوط رکھے گی کہ یہ بیماریاں آپ کو چھونے سے پہلے ہی، آپ پر اثر انداز ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی۔ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ہومیوپیتھی کی ٹاپ ریمیڈی ایکنیشیا گیسٹافولیا ہے۔ یہ ڈراپس کی صورت میں اویلیبل ہے۔ بعض لوگ اس کو آئنمنٹ اور مختلف کنڈیشن میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوائی ان عوارض میں کام آتی ہے جن میں خون زہر آلودگی ہو گیا ہو یا تفن شروع ہو گیا ہو۔ یہ ان تمام بیماریوں میں بہترین ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل خاصیت ہیں، اس میں سب سے بہترین دوائی، آپ اس دوائی کو متواتر استعمال کریے، آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائے گی۔ سر درد کے لیے بہت زبردست دوا ہے۔ سر درد کے ساتھ چہرہ بھی گاہے بگاہ تماتا ہو، یہ اس مقصد کے لیے بڑی مفید ہے۔ اس کے علاوہ خناق اور وبائی امراض کے لیے یہ بڑی زبردست دوائی ہے۔ اس کا اثر دکھاتی ہے، گلے کے اندر بھی لگاتے ہیں اور پلاتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بدبودار اسال، پیچس وغیرہ بچوں میں ہو ان کے لیے بھی بڑی زبردست دوا ہے۔ مزمن برائکارٹس یعنی کھانسی میں بھی مفید ہے، جبکہ بلغم اور سانس بدبودار نکلتے ہوں مزمن سیل میں بھی یہ دوائی مفید ہے، جبکہ مندرجہ بالا علامات موجود ہوں۔ اس کے علاوہ منہ میں پانی آتا ہو،
منہ کے ساتھ اس دوائی کو بھی دیتے ہیں۔ اس کا لوشن بنا کے اسے غرارے بھی کرائے جاتے ہیں۔ جلدی امراض کے لیے بڑی زبردست دوا ہے۔ پھوڑے، کاربنکل، پھنسیاں اور ہجروں کے لیے بڑی زبردست دوائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آتش کے امراض میں نہایت حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے، جبکہ اگر آتش بہت پرانا ہو گیا ہو، اس دوائی کا متواتر استعمال نہ صرف ختم کر دیتا ہے، اپینڈسائٹس کے لیے بڑی زبردست دوائی ہے۔ اندھی آنت کی سوزش کے عوارض میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ خون کی صفائی کے لیے جس طرح پہلے بتا دیا گیا ہے بڑی زبردست، اگر جسم میں کوئی پھوڑے پھیسیاں نکل ہیں، یہ دوا اعلی درجے کی مصفل خون ہے، زہر کو ہلاک کر کے خون کو صاف کرتی ہے۔ اس کا متواتر استعمال 10 سے 15 قطرے 3 ٹائم ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر پئیں تو خون انشاءاللہ صاف ستھرا ہو جائے گا، چہرے کی رنگت نکھر جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ قوت و مدافعت کو بڑھانے کے لیے بڑی اہم دوا ہے۔ اس کے 10 سے 15 قطرے 3 ٹائم ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر متواتر 3 سے 6 مہینے پئیں، اور اس کو اگر کچھ عرصے کے لیے وقفے سے مثلا 10 دن پئیں، پھر 10 دن کا وقفہ کر کے پھر 10 دن پئیں تو انشاءاللہ اس قوت و مدافعت زبردست ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں جو غذا استعمال کر سکتے ہیں، یخنی قوت مدافعت میں فوری طور پر اضافہ کرتی ہے۔ اس کا استعمال سردیوں میں کثرت سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہلدی میں اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات ہیں، یہ بڑی زبردست دوا ہے، جلد کو فوراً زخم بھرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نمبر 3، کھٹاس والے پھل، تمام کھٹے جیسے چکوترا، لیمو، مالٹا، میٹھا اور سنترا وغیرہ وٹامن ڈی سی انفیکشن سے لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹانسلز کے مریض ہیں تو پھل فروٹ میں احتیاط کریں۔ دہی میں وٹامن ڈی اور جسم کی قدرتی حفاظت کا خزانہ ہے۔ اگر آپ کو ٹانسر، ریشہ، کھانسی ہوتی ہے تو دہی میں پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ نمبر 5، بادام، وٹامن ای صحت مند مدافعتی نظام کو کلید کردار ادا کرتا ہے اور بادام اس سے لبریز ہے۔ بادام سردیوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ گرمیوں میں آپ مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، کھجور، برسوں سے توانائی کی بحالی کے لیے کھجور کی اہمیت دی جاتی ہے۔ پراسٹیٹ گلینڈز والے حضرات کے لیے بہت مفید ہے، اس کو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں، پانی میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، لہسن، کھانوں میں موجودگی اس کی افادیت بڑھانے کے لیے مؤثر ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بہترین دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کا استعمال انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ نمبر 8، کیوی، اس میں موجود وٹامن سی انفیکشن سے لڑنے کے لیے خون میں سفید خلیات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو 1 سے 2 دانے لازمی کھانے چاہیے۔ اس کے علاوہ نمبر 9 پر ادرک، مختلف قسم کی بیماریاں، سوزش، درد، کولیسٹرول کم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ادرک کی مختلف خصوصیات قوت و مدافعت کو بڑھانے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کو غذا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، پپیتا، پوٹاشیم، وٹامن بی، فولیٹ کی مناسبت مقدار کے ساتھ دن بھر کی وٹامن سی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، معدے کے جملہ امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، پالک، وٹامن سی، اے، بیٹا کیروٹین اور دیگر اہم غذائی اجزاء پر مشتمل ہونے کے باعث مختلف انفیکشن سے لڑنے میں مدافعتی نظام کی مدد کرتا ہے، گردوں کے مریضوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ نمبر 12، بروکولی وٹامن اور منرل جیسے وٹامن سی، ای اور اے، دیگر اینٹی آکسائڈز اور فائبر کا خزانہ ہونے کی وجہ سے سپر فوڈ کے طور پر پائی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سجیشن دیں اور نئی ویڈیو کا انتظار کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ جب تک دیکھتے رہیں ہیلدی لائف سٹائل چینل آفیشیل آن یوٹیوب۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ اپنے کمنٹس کر کے اس ویڈیو کے بارے میں تاثرات دے سکتے ہیں تاکہ ویڈیو میں اگر کوئی فیکٹ رہ گیا ہو اس کو بھرپور طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔